تو یہ سوشل ویلفیئر کا جو ایک جذبہ ہے وہ آپ کے اندر کب اور کیسے پیدا ہوا؟ جب میں نے آرفن ہاؤس وزٹ کیا تھا ان بچوں کے ساتھ میری ایک اٹیچمنٹ بن گئی. لائک میں اس ٹائم لائف میں اس والے فیز پہ تھی جو انسان کہتا ہے کہ بس خود کو کچھ کر لے لائف ختم. تو میرے لیے وہ بڑی ایک چیز تھی. میں نے جب وہاں وزٹ کیا ان بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کیا تو مجھے ٹرسٹ می مجھے لگا کہ میرا جو پین ہے وہ شاید کچھ ہے ہی نہیں, کیونکہ وہاں پر بہت سارے اس طرح کے بچے موجود تھے جن کے پیرنٹس ہیں اور وہ انہیں نہیں رکھ سکتے, یا سنگل پیرنٹس ہیں, اس طرح کے ایشوز تھے. تو میں نے جب ان بچوں کے ساتھ رہنا شروع کیا اس کے بعد وہاں سے مجھے ایک موٹیویشن ملی. اور پھر سوشل سیکٹر میں رانا حسن افضل ہیں, انہوں نے مجھے بیسکلی لگن کی طرف لے کر آیا. خدمت میں نے کام کیا ان کے ساتھ, پھر لگن کی طرف میں آئی. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بے شمار کام کر چکے ہیں میڈیا کی فیلڈ میں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوشل ورک بھی کر رہی ہیں. ہم آج ان سے جانیں گے کہ میڈیا کا ایکسپیرینس ان سے کیسا رہا. بنیادی طور پہ تو یہ لگن فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ ہیں, اس کے علاوہ اینکر پرسن ہیں اور آرٹسٹ بھی ہیں. کچھ ان کا ایسا کام ہے جو کہ آرٹس میں بھی چلا جاتا ہے. ہم ان سے یہ ساری باتیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا ایکسپیرینس میڈیا کی فیلڈ میں کیسا رہا, اور اس کے علاوہ بھی جو کام یہ کر رہی ہیں اس میں اب تک یہ انہوں نے کیا کچھ سیکھا اور ان کا ایکسپیرینس ایکسپوجر کیسا رہا. السلام علیکم امل چوہان صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک. میم, میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کو میڈیا میں انٹرسٹ تھا اور آپ چینلز میں بھی آپ نے کام کیا, یوٹیوب پہ بھی آپ کام کر رہی ہیں, تو یولرن کے ساتھ آپ کب اٹیچ ہوئیں اور اس کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا گیا؟ بیسکلی یولرن کے بارے میں پہلے تھوڑا سا بتا دوں گی آپ کو کہ علی یولرن ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے, آن لائن ایجوکیشنل پلیٹ فارم جو انٹرمیڈیٹ لیول پہ ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور آئی سی ایس کے بچوں کو اور کالج انٹرنس ٹیسٹ کی تیاری کرواتا ہے. اور مجھے ان کا ایک پرسنلی, اگر میں یہ چیز چھوڑ کے سوچوں کہ میں یہاں جاب کرتی ہوں تو مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے, لیکن اگر میں ایک اسٹوڈنٹ کی طرح بھی سوچوں تو نو ڈاؤٹ ان لوگوں کی جو یہ فیچرز ہیں ان کے, وہ باقی ایل ایم ایس جو ہیں میں نے ان کو بھی دیکھا ہے, ان سے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. اور پھر ان کے کچھ ٹیچرز کی اویلیبلٹی ہوتی ہے 24/7. اس کے علاوہ جو یہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھی ہے کہ بچے کو ایک لیکچر سمجھتے ہوئے یوٹیوب پہ ایڈز آتے ہیں آپ کی, اتنے اچھی اس کی کوالٹی نہیں ہوتی لیکچر کی, تو پری ریکارڈڈ لیکچرز ہیں ان کے. بیسکلی مجھے ان کے ساتھ 6 months ہونے والے ہیں کام کرتے ہوئے, تو اس 6 months میں میں نے اس جگہ سے بہت کچھ سیکھا ہے. صحیح. اچھا میم, مجھے یہ بتائیں کہ آپ پبلک اسپیکر بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, تو میڈیا کی فیلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عام طور پہ نا لوگ اس کو صرف اینکر تک محدود کر دیتے ہیں, تو حالانکہ میڈیا کی فیلڈ میں اور بہت سارے کام ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو, یوتھ کو کوئی میسج دیں. بیسکلی میڈیا کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی نیوز اینکر ہو, آپ ہوسٹ ہو, یا پھر آپ صرف انٹرویوز کنڈکٹ کر رہے ہو. میڈیا سے ریلیٹڈ آپ کچھ بھی ہو سکتے ہو. میڈیا میں بہت ساری آگے, اگر اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میری جو اسٹڈی ہے, میرا اگر ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو وہ میڈیا سے بالکل بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں میڈیا میں ہوں. میم, آپ نے سائیکالوجی کو کیوں نہیں پریکٹس کیا؟ سائیکالوجی کو کیوں نہیں پریکٹس کیا, یہ بہت اچھا کوسچن آپ نے مجھے پوچھا. میں نے سائیکالوجی کو بیسکلی اس لیے آگے کنٹینیو کیا تھا, میں نے ایک اسکول ہے اس میں نے ایز اے کاؤنسلر جاب کی تھی, لیکن سائیکالوجی کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کو خود کو بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. آپ کے پاس بعض دفعہ ایسے کیسز, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ ان کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ مینٹلی اسٹرینتھ چاہیے. آپ خود بہت زیادہ, آپ کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. اور جب میں نے سائیکالوجی پڑھی اس اسٹیج پہ میں اتنی اسٹرانگ نہیں تھی جتنی اب ہوں, تو میں نے اس کو اسکپ کیا. صحیح. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ بینگ اے وومن جب آپ کام کرنے کے لیے نکلیں تو کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے؟ بیسکلی میں یہاں پر ایک چیز کہوں گی علی, کہ کہا جاتا ہے اسپیشلی میڈیا کی فیلڈ میں لڑکیوں کو لے کے ذرا لوگوں کا کانسیپٹ تھوڑا غلط ہے. تو میں صرف ایک چیز یہاں پر کہنا چاہوں گی, میں نہ ان لوگوں سے کچھ کہوں گی کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کیا کہے گی, ٹھیک ہے, تو اگر ہم لوگ 2 منٹ نکال کے ایک چیز سوچ لیں کہ سوسائٹی ہے کیا, سوسائٹی کس سے ہے, ہم لوگوں سے مل کے بنی ہے. اگر ہم نہیں ہیں تو سوسائٹی ہے ہی نہیں. تو ہم یہ سوچ کے کیوں اپنے جتنے بھی خواب ہیں کہ ہم نے آگے یہ کرنا ہے اور اسے چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک لڑکی, چاہے وہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ہے, چاہے وہ ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہے, چاہے وہ میڈیا کی فیلڈ میں ہے, اگر تو وہ اسٹرانگ ہے تو وہ سروائیو کر سکتی ہے. اور کوئی بھی فیلڈ غلط نہیں ہوتی, غلط صحیح انسان کی خود کی سوچ بناتی ہے. میرے ارد گرد جب میں نے میڈیا کو جوائن کیا, بہت ساری ایسی آوازیں اٹھی
کہ جنہوں نے مطلب 1 منٹ کے لیے لگا نہیں چھوڑ دیتے ہیں یہ وہ, لیکن میرے ارد گرد ایسے پازیٹیو لوگوں کا اورا تھا کہ شاید ان آوازوں نے مجھ پہ اثر ہی نہیں کیا. صحیح. میم آپ کی زندگی میں جب کبھی کوئی مشکل وقت آیا, ویسے تو جو ابھی آپ نے بتایا وہ بھی ایک چیلنج تھا, لیکن ویسے زندگی میں کبھی پروفیشنل لائف میں, پرسنل لائف میں کبھی کوئی مشکل فیز آیا ہو جہاں پہ آپ کو لگا ہو کہ آپ سٹک ہو گئی ہیں, اس فیز میں آپ نے کیا کیا؟ میری لائف میں اس طرح کے اگر آپ پوچھیں تو اپ اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہتے ہیں, لیکن کچھ فیز ہوتے ہیں جس سے انسان نہیں نکلتا. اس کی وہ سچویشن ہوتی ہے کہ بس آگے زندگی ختم ہے. تو میری لائف میں ایسا فیز آیا تھا جب میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے. تو مجھے لگا تھا کہ بس زندگی ختم ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن میں نے بہت عرصہ اپنی اسٹڈیز کو ختم کر دیا, بالکل کٹ آف ہو گئی. لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آیا میری زندگی میں, اس طرح کے لوگ آئے کہ جنہوں نے مجھے بتایا کہ صرف یہی والا پین سب کچھ نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے کئی گنا زیادہ سفر کر رہے ہیں. میں نے ایک آرفن ہاؤس وزٹ کیا اور وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی تھی. تو مجھے وہاں کی جو آنر ہے انہوں نے پوچھا تھا کہ امل آپ یہاں پر اس قابل ہو کہ آپ خود ارن بھی کر سکتے ہو, پڑھ بھی سکتے ہو, آپ کی مدر تو پھر آپ سے دور ہوئی نا, تو اس بچی کا کیا قصور ہے جو ابھی شاید 2 ماہ کی بھی نہیں ہے, اسے زیادہ ضرورت ہے یہ آپ کو. جب آپ دوسروں کے درد کو محسوس کرنے لگ جاتے ہو نا, تو شاید آپ کو اپنے مسئلے کم لگتے ہیں اور آپ کو ایک ہمت اور ایک اسٹرینتھ ملتی ہے جس سے آپ آگے موو آن کرتے ہو. میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کی یوتھ میں, ویسے تو آپ کا بھی شمار یوتھ میں ہی ہوگا, لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسے 2-3 آپ ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی جس سے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں؟ کیونکہ نا امیدی اور جسے کہہ لیں کہ اپنے گولز میں کلیئرٹی نہ ہونا, یہ ہماری یوتھ کا ایک المیہ ہے. تو اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو میرا ایک جو میں پوائنٹ ابھی یہاں پہ ایڈریس کرنے لگی تھی اس کو آپ نے خود ہی بول دیا کہ ہمیں کلیئر ہی نہیں ہے. سب سے پہلے جو یوتھ کا مسئلہ ہے نا, جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے, ہم میں صبر نہیں ہے. ہم لوگوں میں صبر کی سب سے زیادہ کمی ہے. لائک ہم لوگوں کو یہ چیز چاہیے تو اب بھی چاہیے, ہم نے نہیں دیکھنا کہ اس کے نقصان کیا ہیں یا پھر آگے جا کے یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. سب سے پہلی چیز ہمیں صبر کی ضرورت ہے. اس کی ایک بہت اچھی آپشن ہے کہ ہم کہیں سی وی دیتے ہیں تو ہم لوگ کو ہوتا ہے بس کال اب بھی آ جائے, کالز نہیں آ رہی, 1-2 جگہ سی ویز دیں, کالز نہیں آئی, نہ ہم نے ویٹ کیا نہ کچھ, یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہاں ہماری کیا غلطی تھی جو ہم سلیکٹ نہیں ہوئے. اپنے اوپر کام نہیں کرتے ہم ہمیشہ دوسرے میں غلطی نکالتے ہیں. بالکل ایسے. اور تیسری چیز کہ ہمارے گولز ہی کلیئر نہیں ہیں لائف کے. سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے گولز کیا ہیں. سیکنڈلی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کو اچیو کیسے کرنا ہے, اس کے لیے کون کون سے راستے ہیں جس پہ چل کے آپ اسے اچیو کر سکتے ہو. اور تھرڈ چیز, ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ میں صبر ہونا چاہیے, جو ہماری یوتھ میں بالکل بھی نہیں ہے. میم آپ کا اوور آل میڈیا کی فیلڈ میں ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, میڈیا کی فیلڈ میں ایک لڑکی کو موو کرنے کے لیے بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اس کا مینٹلی اسٹرانگ ہونا, اس کا ایموشنلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اور الحمدللہ مجھے اس فیلڈ میں کچھ اس طرح کے لوگ ملے جو شاید نہ ملتے تو میں اس فیلڈ میں سروائیو نہ کر پاتی. وہ لوگ میری ہمت بنے اور انہوں نے مجھے لائک, آپ کو کوئی بھی اب آج کل جو دور جا رہا ہے نا, آپ کو کوئی کام سکھاتا نہیں ہے, آپ کو بس کام کرنا آتا ہے, ٹھیک ہے آرگنائزیشن نے رکھا, دیٹس اٹ. کوئی آپ کو کام نہیں کرنا سکھاتا. لیکن مجھے کچھ ایسے لوگ ملے یہاں جنہوں نے, جس طرح کہتے ہیں نا ایک چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں, اس طرح کام سکھایا. تو اس چیز میں تو میں خوش قسمت ہوں. میم آپ کا سوشل ورک کی طرف بھی بہت زیادہ رجحان ہے, الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی آپ اٹیچ رہیں, تو یہ سوشل ویلفیئر کا جو ایک جذبہ ہے وہ آپ کے اندر کب اور کیسے پیدا ہوا؟ علی, یہاں پہ میں اگین وہی چیز کوٹ کروں گی جو میں نے ابھی پیچھے آپ کو بتائی تھی. جب میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی لائف سے, میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو جب میں نے آرفن ہاؤس وزٹ کیا تھا, ان بچوں کے ساتھ میری ایک اٹیچمنٹ بن گئی. لائک میں اس ٹائم لائف میں اس والے فیز پہ تھی جو انسان کہتا ہے کہ بس خود کو کچھ کر لے, لائف ختم ہے. کیونکہ ماں باپ میں سے کسی ایک کا بھی چلے جانا نا کسی قیامت سے کم نہیں ہے. ایسے ہی. تو اور اس ٹائم میں بہت ینگ تھی, آئی واز ان فرسٹ ایئر. تو میرے لیے وہ بڑی ایک چیز تھی. میں نے جب وہاں وزٹ کیا, ان بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کیا, تو مجھے ٹرسٹ می, مجھے لگا کہ میرا جو پین ہے وہ شاید کچھ ہے ہی نہیں. کیونکہ وہاں پر بہت سارے اس طرح کے بچے موجود تھے جن کے پیرنٹس ہیں اور وہ انہیں نہیں رکھ سکتے, یا سنگل پیرنٹس ہیں, اس طرح کے ایشوز تھے. تو میں نے جب ان بچوں کے ساتھ رہنا شروع کیا
اس کے بعد وہاں سے مجھے ایک موٹیویشن ملی, اور پھر سوشل سیکٹر میں رانا حسن افضل ہیں, انہوں نے مجھے بیسکلی لگن کی طرف لے کر آیا, خدمت میں نے کام کیا ان کے ساتھ, پھر لگن کی طرف میں آئی. اچھا میم, آپ نے بھی سپورٹ سسٹم کی بات کی تھی, تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی لائف میں آپ کی انسپریشن کون ہے, جس سے آپ انسپائر ہوئی ہو, جنہوں نے آپ کو کچھ سکھایا ہو؟ میں چاہوں گا کہ آپ ان کے بارے میں بتائیں. میری لائف میں بیسکلی 2 سے 3 لوگ ہیں, اور وہ بہت عرصے سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور شاید ان کی وجہ سے آج عمل ہے یہاں. پہلے تو وہ AVM ساجد حبیب صاحب, وہ مطلب انہوں نے مجھے کبھی بھی لائف میں مجھے ایسے لگا کہ بس چیزیں ختم ہو گئی ہیں, یا پھر اسپیشلی مجھے میری پروفیشنل لائف میں کبھی کوئی ہیلپ چاہیے ہے, کوئی گائیڈ لائن چاہیے کہ مجھے کس طرح کیا کرنا ہے, وہ بندہ ہر ٹائم میرے لیے اویلیبل ہے. اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ مورل سپورٹ دی ہے کہ نہیں یو کین. سیکنڈ ون میری خود کی ایک فرینڈ ہے امبر. تو وہ بندی لائک اگر دیکھا جائے تو وہ مجھ سے ایج میں چھوٹی ہیں, لیکن ان کا ایکسپیرینس, اس بندی کی سوچ, مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں نا ایک ایسا انسان علی ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو لگے کہ آپ نے اپنے سامنے ایک شیشہ رکھا ہوا ہے اور آپ وہ چیز اس سے بتا رہے ہو جو کبھی آگے نہیں جائے گی. تو میری لائف میں اس بندی نے ایسا رول پلے کیا ہے. اور تھرڈ ون رانا حسن افضل, جنہوں نے مجھے سوشل سیکٹر میں لے کر آئے بیسکلی کہ عمل دوسروں کا درد فیل کرو, اپنے درد کو واقعی بھول جاؤ گی, اور تمہاری چیزیں خود بخود ایسے ہونے لگ جائیں گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. میم, قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب کا ابھی ایک پروجیکٹ لانچ ہوا تھا کہ آؤ صلح کروائیں. تو ویسے تو وہ بہت سارے کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن کے لیے بہت کام کر رہے ہیں, CSS کا پروجیکٹس وغیرہ چل رہے ہیں, لیکن بیسکلی میں یہاں پر اس پروجیکٹ کو اس لیے ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب دیکھا جائے نا تو ریلیشن شپس مذاق بن گئے ہیں لوگوں کے لیے, کہ یہاں پر شادی ہوئی, 3 ماہ ہوئے, 4 ماہ ہوئے, ڈائیورس ہو گئی. بے شک غلطی لڑکے کی ہے, لڑکی کی ہے, وہ بات کی چیزیں ہیں, لیکن اگر بچے ہیں نا تو ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. چاہے بچہ ماں کے پاس رہے یا باپ کے پاس, وہ اسے چیز نہیں ملتی جو دونوں پیرنٹس دے سکتے ہیں ایک ساتھ. تو سب سے زیادہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ڈائیورس ہوتی ہے نا اس میں بچے کا نقصان ہے. تو قاسم علی شاہ صاحب کا یہ جو ایک انیشیٹو ہے کہ آؤ صلح کروائیں, جو وہ ایک اس طرف جا رہے ہوتے ہیں ڈائیورس کے فیز میں لوگ, ان کی صلح کرواتے ہیں, تو وہ شاید 2 لوگوں کی نہیں, ایک پوری فیملی کو بچا رہے ہیں اور اس بچے کا فیوچر سیکیور کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ٹراما بہت بڑا ہے بچے کے لیے. میم, فیوچر میں آپ کا کوئی پلان, کوئی گول یا کوئی ایسی چیز جو آپ کا خواب ہو جسے آپ پورا کرنا چاہتی ہوں؟ مجھے نا لائک میڈیا کی فیلڈ کا نو ڈاؤٹ مجھے بہت زیادہ شوق ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ جو سوشل ایشوز ہیں میں انہیں ایڈریس کر کے میں اس مقام پہ پہنچوں کہ میں انہیں ایڈریس کر سکوں. اور اگر آپ پوچھیں مجھ سے تو جو جرنلسٹ ہیں ان میں مجھے عمران ریاض صاحب بہت زیادہ پسند ہیں. تو میں اپنی اس میڈیا کی جو فیلڈ ہے اسی کو آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گی, اور دوسرا جو میرا سوشل ورک ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا چاہوں گی. جس طرح بھی ریسنٹلی یو لرن کے ساتھ کام کر رہی ہوں, تو ان کا ہے تو میری جاب, لیکن ان کا جو بیسکلی پرپز ہے نا وہ بہت اچھا ہے کہ وہ بچوں کو واقعی ایک ایکویلٹی پہ جو ہے وہ ایجوکیشن دے رہے ہیں, اور اسپیشلی فیمیلز کے لیے کہ آن لائن ایجوکیشن ہے وہ آ جا نہیں سکتی, بہت مسئلے ہوتے ہیں اور بہت اکنامیکل ہے یہ. تو میں سجیسٹ کروں گی کہ بچیاں یا بچے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہم لوگ کے, وہ ضرور اس کو ایک دفعہ وزٹ کریں. خواتین کو آخر میں کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گی؟ بالکل, میں جتنی بھی, چاہے وہ ینگ ہماری جو فیمیلز ہیں, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں, اپنا ایک گول رکھیں, اپنے ارد گرد جتنی بھی آوازیں آتی ہیں ان کو مت سنیں, اپنے ارد گرد 2-4 لوگ ایسے رکھیں جو آپ کو پازیٹیو انرجی دیتے ہیں, نیگیٹیوٹی سے دور رہیں. اور بس اگر آپ کو پتہ ہے, کیونکہ انسان کو اپنی نیت کا پتہ ہوتا ہے کہ انسان غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے, اور اگر آپ صحیح کر رہے ہو نا, تو میرا یہ خود کا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی راہ میں کسی کو رکاوٹ بننے نہیں دیتا. بہت بہت شکریہ امل چوہان صاحبہ, آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی یقیناً. اور ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے, ان کی باتوں سے, ان کے لہجے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. یہ ایک انسٹیٹیوشن کی طرح انہوں نے بات کی ہے کہ میڈیا کی بھی بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی, اور خواتین کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, اور کس طرح وہ ایموشنلی آپ کا کمپوزڈ ہونا آپ کی زندگی میں کس طرح مدد کرتا ہے آپ کو ڈفرینٹ چیزیں اچیو کرنے میں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.